میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث اور عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آج ہم شروع کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 11 فروری سے لے کے 17 فروری تک۔ تو میرے جو دیکھنے والے ہیں یوٹیوب کو، جو میرے سبسکرائبر ہیں، وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ مختصر بناتے ہیں، زیادہ لمبی نہیں بناتے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کمپریہنسو اور جو چیزیں بہت زیادہ جن کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اسی لیے میں ایک کمپریہنسو جامع ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ سکے اور آپ سے بہتر رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو آج شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے برج حمل۔ اس ہفتے کے اندر برج حمل والے افراد جو ہیں ان کے لیے تحریری طور پر جو کام کرتے ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کوئی سائننگ اتھارٹی ہیں اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی کنٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے بالکل اس کو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے ہر طریقے سے تسلی کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائن کرنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو بھی چیز آپ کریں گے اگر اس میں غلطی ہوگی وہ ان فیوچر آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو قانونی معاملات، قانونی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری، اس ویک کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کے ہاروسکوپ میں، وہ آپ کو دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ تعاون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستوں سے آپ کو مالی سپورٹ مل سکتی ہے۔ دوستوں کی وجہ سے آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کام حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مزید اس ویک کے اندر اہم چیز جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے۔ اس ویک کے اندر آپ کی فائنینشیل پوزیشن بہتر رہے گی، مالی پوزیشن اچھی ہوگی، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ویک ہے مالی طور پر آپ کے لیے بہتر نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور کے۔ برج ثور والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر جو جاب کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی جاب پر اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر جاب کے حوالے سے وہ ترقی کے خواہش مند ہیں یا اپ گریڈیشن یا نیو جاب کے حوالے سے، اچھی اپرچونٹیز کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے لیے بہتر نظر آتا ہے اس ویک کے اندر۔ تعلیمی طور پر آپ کے لیے کچھ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے اور آپ نے بالکل فوکس کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کے اوپر، اور اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی اس ویک کے اندر۔ پھر اس ویک کے اندر آپ کے جو لو ہاروسکوپ ہے وہ ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسی بات، ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان تنازعات اور مس انڈرسٹینڈنگ کھڑی ہو سکے۔ یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے محتاط رہیے گا۔ 15 فروری سے آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس حوالے سے جو پچھلے ویکس میں پرابلم چل رہے ہیں اس میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ 15 فروری سے آپ کا اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے میرج پرپز کے حوالے سے، میریٹل لائف کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کے لیے یہ بہت اچھی چیز نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ عطارد ہوتا ہے، اور برج جوزا والے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔
اور جاب کے اندر فوکس کیجیے گا، محتاط رہیے گا، پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کے خلاف کوئی انکوائری، کوئی شکایت آتی ہے تو وہ بہت بڑی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اس ہاروسکوپ کے اندر آپ کے لیے قانونی مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیٹیگیشن فیس کرنا پڑ سکتی ہے، اس حوالے سے آپ محتاط رہیے گا۔ مزید اس میں اگر آپ کا ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہیلتھ کے حوالے سے بہتر نظر نہیں آتا، ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں، ہیلتھ مزید بگڑ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس ویک کے اندر اوورآل اگر ہم جوزا کی بات کریں تو یہ محتاط رہے، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد لے سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر، یعنی کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو محتاط رہیں، انویسٹمنٹ نہ کریں اس ویک کے اندر، اور کاروبار کے اوپر فوکس کیجیے گا، کاروبار کے اندر نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ بیرون ملک سفر کرنا آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا، اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے تو آبجیکشن کوئی اعتراض لگ سکتا ہے، اور اس حوالے سے فورن ٹریول کرنا آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہے گا، ان کی نام میں، عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی پروموشن، کوئی انکریمنٹ، کوئی انسینٹیو، اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے اس ویک میں شادی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے، اور جن کی شادی منگنی نسبت طے نہیں ہوئی ان کی منگنی نسبت یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن مالی پوزیشن ان کی بہتر نظر نہیں آ رہی، مالی طور پہ بھی یہ کرائسس میں چل رہے ہیں اور مزید بھی مالی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اپنے جو فیصلے ہیں، مالی طور پہ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے، اور بالکل سوچ کر سمجھ کر آپ نے فائنینشیل جو ڈیسیجن ہے وہ لینے ہیں۔ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اچھا ویک نظر آ رہا ہے آپ کا، اور ایجوکیشن میں آپ کو کامیابی اور اس میں بہتری نظر آتی ہے۔ بچوں کی صحت اور اس حوالے سے جو میٹرز ہیں بچوں کے حوالے سے وہ بہتر ہوں گے، اور آپ کا جو لو ہاروسکوپ ہے وہ بھی پازیٹیو ہے، اس میں پریشانی کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، وہ بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر جو ہاروسکوپ نظر آ رہا ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، ٹائم پیریڈ ان کی صحت کی ریکوری نظر آ رہی ہے، اگر ٹینشن میں ہے تو ٹینشن کافی حد تک کم ہوگی، ریلیف ملے گا، اس حوالے سے صحت کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ باقی ان کو اگر پیسے کے حوالے سے پرابلم چل رہی ہیں، قرض ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر وہ قرض لینا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے محتاط رہنے کا ٹائم ہے اس ویک کے اندر، اپنی فوکس کیجیے گا جاب کے اوپر، آپ کا ٹرانسفر یا آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جو پراپرٹی کے حوالے سے ڈسپیوٹ ان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ٹائم ہوگا، پراپرٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے اس ویک میں دوستوں سے بھرپور آپ کو تعاون مل سکتا ہے، دوستوں سے تعاون ملے گا، دوستوں کی وجہ سے آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فورن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر ٹائم نظر نہیں آتا، فورن میں ٹریول کرنا آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، کوئی ویزا آبجیکشن اور وہاں پر کوئی آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے بہتر ٹائم نہیں ہے، آپ کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ 15 فروری سے اپنے کاروبار پہ فوکس کیجیے گا، کاروبار کا جو سٹار ہے وہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، اور اسی دوران شریک حیات سے بھی آپ کو جو اختلافات ہیں
وہ تنازعات ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب۔ برج اقرب والے افراد کے لیے اچھی چیز جو اس ویک میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کے قانونی جو معاملات ہیں، اگر آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ کے خلاف چل رہا ہے یا آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر اسی دوران اسی ویک میں فیصلہ آتا ہے تو وہ آپ کی حق میں فیصلہ ہوگا۔ 15 فروری سے آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہیے گا اس حوالے سے۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی ہیلتھ ایشو ان کو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو۔ اور لو ہاروسکوپ میں دیکھیں تو محبوب سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے اور ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر تعلیمی طور پر بہت اچھا ویک نظر آ رہا ہے۔ تعلیمی طور پر ان کو کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بچوں کی جو ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور 15 فروری سے جو ان کے تعلقات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، وہ خراب ہو سکتے ہیں، اس میں کشیدگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ محتاط رہیے گا اس حوالے سے۔ اور شادی شدہ زندگی میں بھی آپ کے پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا تنازعات زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے لیے دیکھیں تو مالی پوزیشن ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے اس ویک میں، اور انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں۔ اپنے جو مالی ڈیسیجن ہے بہت سوچ سمجھ کر لیں، اس ویک میں بہت ویک ٹائم چل رہا ہے مالی پوزیشن کے حوالے سے۔ باقی ان کے لیے فارن میں ٹریول کرنا بھی بہتر نظر نہیں آتا، اور اگر امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تو کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور اگر اپیل کر رہے ہیں تو اپیل بھی آپ کی نامنظور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باقی تعلیمی طور پر آپ کے لیے بہتر ویک رہے گا، بہتر ویک نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر تعلیمی صورتحال نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دل۔ برج دل والے افراد کے لیے جو اہم چیز ہے اس میں وہ اپنی محبت کے جو معاملات ہیں اس کو فوکس کیجیے گا۔ آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، بریک اپ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے ایک مشکل ویک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ محنت کیجیے گا اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ۔ 15 فروری سے جاب کرنے والے افراد کے لیے اچھا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اگر ان کو جاب پر مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں، تو وہ چارجز ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جاب کے اندر ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی ان کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اپنی صحت کو فوکس کیجیے گا۔ آپ کی صحت شدید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مالی طور پر اگر دیکھیں تو آپ کا مالی پیریڈ بہت اچھا نظر آ رہا ہے، مالی پوزیشن بہتر ہوگی، مالی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے۔ اگر آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نے ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ کاروبار کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لینے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔